کہیں بارش، کہیں برف باری، کہیں یخبستہ ہوائیں۔ لاہور میں نان سٹاپ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور میں جل تھل ایک۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں بادلوں کی طوفانی اننگز۔ محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم۔ مکانات، سیلابی ریلوں کی نظر، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ گوادر ایئرپورٹ بھی ڈوب گیا۔ گوادر، کیچ اور پسٹی میں ایمرجنسی نافذ۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج اور بحریہ کے دستے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ملکہ کوثر نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سیاحوں کا رش، دلکش مناظر نے دیکھنے والوں کو سحر انگیز کر دیا۔ چترال، ہنزا، کالام اور مالم جبہ میں پہاڑ سفید ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری جاری۔ گلگت بلتستان میں راستے بلاک، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ اومیکرون نے بڑے شہروں میں پنجے گاڑ لیے۔ وائرس خیبر پختونخوا بھی پہنچ گیا۔ صوبے میں اومیکرون کے 6 کیسز رپورٹ۔ لاہور میں متاثرہ افراد کی تعداد 170، کراچی میں 124 تک جا پہنچی۔ بچوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ موسم سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں ہوگا، سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن لاہور غلام فرید نے بتا دیا۔ کہتے ہیں چھٹیوں میں توسیع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، تمام اسکول معمول کے مطابق مقررہ وقت پر کھلیں گے۔ منی بجٹ میں عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ چیئرمین ایف پی آر اشفاق احمد نے سچ بتا دیا۔ کہتے ہیں 2 ارب نہیں، عوام پر بالواسطہ 33 ارب روپے ٹیکس لگے گا۔ اگلے بجٹ میں 357 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی۔ سینیٹر طلحہ محمود نے جواب دیا، بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا، ادویات اور گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ مہنگائی کے وار برقرار، ملٹی نیشنل کمپنیز کو بھی کھلی چھوٹ مل گئی۔ 30 روز میں نمک کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ۔ 800 گرام نمک کا پیکٹ 40 سے بڑھ کر 50 روپے کا ہو گیا۔ عام نمک کے دام بھی 30 سے 35 روپے فی کلو کر دیے گئے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں، دی ایویڈنس۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل میں ان سے ضرور مانگیں۔ اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے۔ نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں، جو یہ بات کر رہا ہے اسی سے سوال کریں۔ کیا ثبوت ہیں، شواہد کیا ہیں، محرکات کیا ہیں؟ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا ڈیل سے متعلق سوال پر جواب۔ کہا، سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اس مسئلے سے باہر رکھیں۔ کوئی دو رائے نہیں کہ ہر چیز میں معیشت کا عمل دخل ہے۔ ملک کے لیے معاشی چیلنجز نئے نہیں۔ ہم تو بہت دیر سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی اور ہماری صرف ڈیل عوام کے ساتھ ہے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا شاید ہماری بات کو اتنا وزن نہیں دے رہا تھا، انہوں نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ نون لیگ کا ترجمان پاک فوج کے بیان کا خیر مقدم۔ احسن اقبال بولے، ڈی جی صاحب کا شکریہ، انہوں نے بات واضح کر دی۔ نون لیگ کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتی، ہماری ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی ڈیل سے لا علم۔ فارن فنڈنگ کیس میں ایک اور پیش رفت۔ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں پی ٹی آئی کو دبئی سے بھی رقم ملنے کا انکشاف۔ دبئی سے 2 کمپنیز نے پی ٹی آئی کو $22 لاکھ کی فنڈنگ کی، اکاؤنٹس میں 19 لاکھ پاکستانی روپے بھی آئے۔ پی ٹی آئی نے دبئی سے آئے فنڈز کے ذرائع نہیں بتائے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈ ریزنگ بھتہ خوری ہے۔ قوم سیاسی فنڈ ریزنگ اور بھتہ خوری کا فرق دیکھیں۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن جماعتوں کی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کا مطالبہ۔ کہا، ان کی فنڈنگ کو پی ٹی آئی کی طرز پر جانچیں۔ عمران خان کا پی ٹی آئی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کا خیر مقدم۔ مریم نواز کا وزیر اعظم کے بیان پر فوری رد عمل۔ کہا، تیاری رکھنا، حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے۔ پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو کہ جو بولو گے مان جائیں گے۔
7 سال سے دھونس اور طاقت کے ذریعے کیس کو چلنے کیوں نہیں دیا؟ کیوں اتنے سال راہ فرار اختیار کرتے رہے اور پھر منتیں کی کہ رپورٹ ریلیز نہ کی جائے؟ آج پتہ چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ عمران خان کا پورا ٹبر چور ہے، کتنے اکاؤنٹس چھپائے سب کو پتہ چل گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم پر وار، بولے فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف بے نقاب ہو گئی، ثابت ہو گیا اس کے پیچھے بین الاقوامی لابی ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک کسی کے اشارے اور ایما پر نہیں، آئین پر چلنا چاہیے۔ پاکستانی پائلٹس کے لیے امتحانات پر عائد پابندی ختم، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان، پی آئی اے کی برطانیہ اور دیگر ملکوں کے لیے براہ راست پروازوں پر پابندی ہٹنے کا امکان۔ پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے اچھی خبر، کابینہ کمیٹی نے عمر کی حد 30 سال سے بڑھا کر 32 سال کر دی۔ اجلاس میں لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے پر مشاورت، فیصلہ پی ٹی آئی کے وزراء اور ارکان اسمبلی کی مشاورت سے مشروط۔ ملک میں بے روزگاری کا طوفان، لاہور ہائی کورٹ کی 320 مختلف اسامیوں کے لیے 44,472 درخواستیں موصول، اسٹینوگرافر، پی اے، ٹیلی فون آپریٹر، کمپوزر، مکینک، الیکٹریشین، ڈرائیور، مالی اور چوکیدار کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی قطار میں ہیں۔ درخواستوں کو شارٹ لسٹ کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی اداکارہ ایما واٹسن کی فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ پر اسرائیلی حکام آگ بگولا، اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سابق مندوب نے ایما واٹسن پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ برطانوی سیاستدان سیدہ بارسی سمیت متعدد رہنما ایما واٹسن کے حق میں بول پڑے، کہا فلسطینیوں کی حمایت کا مطلب یہودی مخالف ہونا نہیں۔